وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے 13ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں سے سبقت کر جانے والوں کا اور پھر ان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ صحابہ میں سے جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے، کچھ ان کا ذکر بھی آیا ہے، اور منافقین کی سازشوں کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے اول سبقت کر جانے والے، والذین تبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وأعد لهم جنات، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، تجری تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ فرمائے کہ اول سبقت کرنے والے ایمان والوں میں سے وہ جو مہاجرین ہیں اور انصار، اور بعد میں جنہوں نے عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ مہاجرین وہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اور انصار وہ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد فرمائی۔ یہ اس امت میں اولین لوگ ہیں جو ایمان میں سبقت لے گئے، اور بعد میں آنے والی پوری امت ان میں شامل ہے، اور جو عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی رضا کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے یہی اصل کامیابی ہے، اللہ کی نگاہوں میں اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ذکر منافقین کے حوالے سے آ رہا ہے۔ وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور جو دیہاتی مسلمانوں تمہارے ارد گرد آباد ہیں، ان میں سے بعض منافق ہیں۔ ارد گرد سے مراد جو مدینہ کے باہر کے قصبوں میں آباد ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے والوں میں بھی کچھ منافقین ہیں۔ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اور تبوک کے موقع پر ان کا نفاق اور زیادہ کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ دنیا کے طالب ہیں، دین کے لیے سنسیئر اور مخلص نہیں ہیں۔ لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم جلد انہیں دوہرا عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ہر سال ایک مرتبہ 2 مرتبہ ان کی جو ہے وہ پردہ پوشی جو ہوتی ہے اس کو اللہ ختم فرما دیتے ہیں، ان کا پول کھل جاتا ہے، اور ان میں طرح طرح کی مصیبتیں بھی اللہ کی طرف سے بار بار آتی ہیں۔ اس کے بعد اب مسلمانوں میں سے ان صحابہ کا ذکر ہے جو سستی کی وجہ سے گھر سے نہیں جا سکے تھے غزوہ تبوک کے لیے، لیکن نیک نیت تھے، چنانچہ ان کے حوالے سے آگے چل کر معافی کا بھی اعلان ہے۔ اب جن صحابہ کا ذکر ہے یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھی تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی پر ان لوگوں نے مسجد نبوی میں ستونوں سے اپنے آپ کو خود سے باندھ لیا، اپنی صدا تجویز کر لی، اور اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ اب ان کا ذکر کیا گیا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ایک اچھا عمل کیا، دوسرا برا عمل کیا۔ مراد ہے کہ ان کے اعمال ملے جلے، کچھ نیکیاں بھی
اب یہ کچھ خطاؤں کا معاملہ بھی ہو گیا. فرمایا عسى الله ان يتوب عليهم، قریب ہے کہ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ ان پر نظر کرم فرمائے، یعنی انہیں معاف فرما دے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد کی آیت میں ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہے اور ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کی تلقین کی گئی. فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول فرمائیے. تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ انہیں صاف کر دیں اور انہیں پاک کر دیں. وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائیے. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. تو ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کی تلقین کی گئی. حدیث میں آتا بھی ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو مٹا دیتا ہے. یوں ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا. مزید فرمایا الم یعلموا، کیا انہیں علم نہیں، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ صدقات قبول فرماتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم عمل کیے جاؤ، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. یہ آئندہ کے لیے توجہ دلائی جا رہی کہ آئندہ کو اس طرح کی سستی کا معاملہ نہ ہو. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر جلد تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے. اب صحابہ میں سے کچھ اور ساتھیوں کا بیان آ رہا ہے. 3 صحابہ کا ذکر ہے آیت نمبر 106 میں، اور مزید ان کے حوالے سے گفتگو آئے گی انشاءاللہ آیت نمبر 118 میں. یہ 3 صحابہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. ان سے بھی کوتاہی ہو گئی، لیکن انہوں نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی طرح کوئی سزا تجویز نہیں کی، بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے سامنے اعتراف کر لیے کہ ہم سے خطا کا معاملہ ہو گیا، جو سزا تجویز کرنا چاہیں کر لیجئے. فرمایا ان کے متعلق وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ اور ہیں کہ جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف رکھا گیا، ابھی ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن ان کے لیے. اما يعذبهم، چاہے اللہ انہیں عذاب دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ ان پر نظر کرم فرمائے اور ان کی توبہ قبول کر لے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. ان کا مزید بیان آیت نمبر 118 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اب ذکر آ رہا ہے منافقین کی سازشوں کے حوالے سے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی اور کفر کرنے کے لیے بنائی، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان لانے والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی، مسجد ضرار. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس شخص کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے مسجد یہ بنائی انہوں نے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا معاملہ کیا اس سے قبل. اب اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے منافقین ایک مسجد بنائی اور چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کا افتتاح کریں. یہ انہوں نے گزارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی بھی، لیکن آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا تو ایسا کوئی اس کی اناگریشن کا افتتاح کا معاملہ تو نہ ہوا، بلکہ یہ مسجد ضرار اس لیے کہلاتی کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے تعمیر کی گئی. اور اسی طرح ایک شخص تھا ابو عامر خزرجی اس کا نام تھا، یہ عیسائی راہب تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھارت اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، یہ آپ کا دشمن بن گیا، اور اس نے یہود و منافقین کے ساتھ مل کر سازشیں بھی کی مسلمانوں کے خلاف. اور یہ منافقین چاہتے تھے کہ یہ چلا گیا تھا مدینہ کے علاقے سے کہ جب کبھی یہ آیا کرے تو اس مسجد ضرار میں بیٹھے اور یہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف یہ پلاننگ کرے اور اقدامات کرے. تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انہوں نے مسجد ضرار بنائی، نقصان پہنچانا، ضرر سے جس کے معنی نقصان کے ہیں، اور کفر کرنے کے لیے یہ عمل ان کا کافرانہ عمل تھا.
مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے ابو عامر خزرجی جس کا نام بیان کیا گیا، اس کے ٹھکانے کے لیے انہیں مسجد بنائی ہے۔ ان کے متعلق آگے فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یقیناً یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم نے تو صرف بھلائی چاہیے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں کو مسجد قباء جانا پڑتا ہے، دیگر مقامات پر جانا پڑتا ہے، تو کیوں نہ ایک آسانی کا معاملہ ہو جائے، بآسانی لوگ نماز ادا کر سکیں۔ یہ جھوٹی باتیں انہوں نے کہیں، جھوٹی قسمیں کھائیں۔ ان اردنا الا الحسنى، ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں، جو ان کے دل میں خبث باتیں وہ نکل نکل کر اب زبان پر سامنے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی، لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تو آپ کبھی بھی کھڑے مت ہوئیے گا، یہ تو نقصان پہنچانے کے لیے تعمیر کی گئی، اس کو تو پھر ڈھانے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں کھڑا ہونے سے منع کیا گیا۔ ہاں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار اور لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس سے اکثر مفسرین نے مراد مسجد قباء لی ہے، سفر ہجرت کے دوران قباء میں بھی آپ ٹھہرے تھے، وہاں آپ نے پہلی مسجد تعمیر کی تھی، اور بعض نے مسجد نبوی بھی مراد لی ہے، واللہ اعلم۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خوب پاکیزگی اختیار کریں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اہل قباء کے حوالے سے بات آئی ہے سامنے، ان سے پوچھا گیا بھائی تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ تمہاری پاکیزگی کا ذکر اس طرح کیا گیا قرآن حکیم میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم استنجا جب کرتے ہیں تو ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ پیشاب کے قطروں کو مکمل طور پر خارج کرنے کے لیے اور سکھانے کے لیے یہ ڈھیلے استعمال کیے جاتے ہیں جو ان قطروں کو جذب کر لیتے ہیں۔ لیکن آج کل کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کے ٹوائلٹس موجود ہیں کہ اگر زیادہ ڈھیلے استعمال کیے جائیں گے تو وہ گٹر سسٹم وہ چوک ہو جائے گا، تو اس کے مقابلے میں ٹوائلٹ ٹیشوز وغیرہ یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا عمل کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا معاملہ ہو جائے، اس سے اعراض کرنا بچنا ہی درست بات ہوگی، یہی دین کا منشا اور تقاضا ہوگا۔ بہرحال یہ زیادہ اہتمام کرتے تھے ڈھیلوں کا بھی اور پاکیزگی اختیار کرتے تھے پانی سے بھی۔ فرمائے کہ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مزید فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد، مراد کردار کی بنیاد، اللہ کے خوف اور اللہ کی رضا کے حصول پر رکھی ہو، خیر، کیا وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا جس نے اپنے کردار کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو، فنہار بہ فی نار جہنم، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے گی۔ مراد ایک شخص وہ ہے جس نے اپنے کردار کی بنیاد اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اللہ کی رضا کے حصول پر رکھی، اور دوسرا وہ ہے جو نفاق کا شکار ہے، جو دنیا پرستی میں مبتلا ہے، جس نے گویا کہ کھائی کے قریب اپنی عمارت تعمیر کی ہو تو گر جائے گی۔ ایسے ہی وہ شخص جس نے تقوی کی بجائے اور اللہ کی رضا کی بجائے نفاق کی بنیاد پر اپنے کردار کی عمارت تعمیر کی ہو، وہ ایسے ہی ہے کہ جہنم کی آگ میں وہ گر جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، وہ عمارت جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے وہ ہمیشہ شک ڈالتی رہے گی ان کے دلوں میں، یہاں تک کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ نفاق کیا ہے؟ منافق مسلمان ہوتا ہے، فیس ویلیو پر اسلام کے تقاضوں کو قبول کرتا ہے، لیکن پھر دنیا کی لالچ کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے دین کے تقاضوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دین بیزاری اور دین دوری کا نتیجہ شکوک و شبہات کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور انسان بھی دین کی باتوں کو ہی ڈینائی کر دینا اور انکار کر دینے کے لیے روش اختیار کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تب تک یہ اس میں شک میں پڑے رہیں گے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے مراد اب یہ ان کا نفاق اور ان کی گراوٹ ان کے انتقال اور مرنے کے بعد ہی ختم ہوگی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کے 14ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے سودے اور اہل جنت کی صفات کو بیان فرمایا ہے، ساتھ ہی اس بات سے منع کیا گیا کہ مشرکین کے لیے کوئی استغفار کرے، اور مزید یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند اور اہم ہدایات ایمان والوں کو اس سورہ مبارکہ کے اس رکوع میں عطا فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ جنت کے سودے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے۔ اس سودے کی انتہا کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ سودا کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تمہاری جان، تمہارا مال میں نے خرید لیا اور اس کے عوض میں تمہارے لیے جنت ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ کیا ہمارا مال جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا اپنا ہے؟ ہماری جان جو ہمارے پاس ہے وہ ہماری اپنی ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اللہ سے سودا کریں؟ یہ لیکن اللہ کا احسان اور اللہ کی عنایت ہے کہ وہ ہم سے سودا کر رہا ہے، اور سودا بھی کس کا؟ جنت کا۔ اور کیا مانگ رہا ہے؟ جان و مال میرے حوالے کر دو۔ پھر اس کی عنایت مزید کیا ہوئی؟ جان ہم استعمال کر سکتے ہیں، مال ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے، اس جان کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا ہوگا، اس مال کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا ہوگا۔ یہ اس سودے کی شرط ہے، اس جان و مال کو اللہ کے لیے لگا دیا جائے۔ جیسے قرآن حکیم میں سورۃ الانعام آیت 162 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز کی۔ تو یہ جان و مال اللہ کا دیا ہوا اسی کی طرف لوٹایا جائے، اسی کے حوالے کیا جائے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، حق تو پھر بھی ادا نہ ہوگا، لیکن اپنی سی محنت کرنی ہے کہ جان و مال کو اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کیا جائے۔ اس سودے کی انتہا یہ ہو سکتی ہے کہ دین کا تقاضا ہو تو بندہ مومن جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہے۔ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں۔ اسلام میں جنگ کس لیے ہے؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 39 ہم پڑھ چکے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اور جنگ کرو ان لوگوں کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ وہ حالات جن میں اللہ کی مکمل بندگی ممکن نہ ہو۔ فرمایا کہ جنگ کرو ان لوگوں کے خلاف، مخالفین حق کے خلاف، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، اور دین، نظام زندگی، سسٹم آف لائف کل کا کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ یہ اسلام میں جنگ کا مقصد ہے۔ آج دنیا کے اندر کچھ ترقی یافتہ قومیں کئی پری ایمپٹیو ایکشن کے نام پر، کئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر دنیا کے ملکوں کو برباد کر رہے ہیں، تو ہمارا دین ظلم کے خاتمے، انسانوں کے حقوق کے دلوانے اور اللہ کے عادلانہ نظام جسٹس سسٹم کے قیام کے لیے جنگ کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہے اس سودے کی ادائیگی کی انتہائی شکل اور اس کا کلائمیکس اور نقطہ عروج، کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہو تو جس نے جان تمہیں عطا فرمائی وہ جان اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار رہو، آؤ میدان کے اندر اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آیا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نہ تو کسی غزوہ میں شرکت کی، یعنی صحیح اسلامی شرائط کے ساتھ جنگ ہو اور اس سے شرکت نہ کی، نہ اس کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو، اور اس حال میں ہی وہ مر گیا، تو وہ نفاق کی حالت پر مرا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور وقت آئے تو اللہ ہمیں ہماری جانوں کو اپنی رضا کے لیے لگانے کی، قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ پہلے دن نہیں ہوئی، آپ نے پہلے 13 برس دعوت ایمانی پیش کی ہے، قرآن کی دعوت پیش کی ہے، افراد کو بدلا ہے، جماعت تیار کی ہے، تربیت کی ہے، دعوت کا حق ادا کیا ہے، پھر منظم جماعت جب میسر آئی، پھر قتال کا مرحلہ بھی آیا ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پری میچور ایکشن کا مطالبہ نہیں، تیاری ہو، بھرپور تیاری ہو، دعوت کا حق ادا کیا جائے، جماعت مضبوط تیار کی جائے، اور پھر ایکشن کا معاملہ ہو تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اسی طور پر آج بھی ہمیں محنت کرنی ہے، افراد کے دل اور دماغوں کو بدلنا ہے، قرآن کی دعوت کو عام کرنا ہے، جو قبول کرے انہیں جمع کرنا ہے، ان کو منظم جماعت بنانا ہے، پھر باطل سے ٹکرانے کا مرحلہ بھی آئے گا۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے بھی اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ،
یہ وعدہ برحق اللہ کے ذمے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، جنت کے عطا کیے جانے کا یہ وعدہ تمام الہامی کتابوں میں اللہ نے دیا، اور جان لگانے کا مطالبہ تمام الہامی کتابوں میں آیا۔ مثلاً اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، کتاب استثناء بک آف ڈیوٹرانومی ہے، وہاں ذکر آیا اپنی جان سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرو، اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کی خاطر لگانے کی کوشش کرو۔ اسی طرح نیو ٹیسٹمنٹ ہے، متی کی انجیل ہے، بک آف میتھیو، اس میں بات آج بھی موجود ہے کہ جو اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں نکلے گا، گھر بار کو چھوڑے گا، کاروبار اور کھیتوں کو چھوڑے گا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دے گا اور اللہ کی راہ میں نکل جائے گا، اللہ اس کو 100 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا، اور ابد الآباد ہمیشہ کی زندگی اور حیات اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ اور قرآن نے تو کہا ہی ہے، سورہ البقرہ آیت 154 میں ذکر آیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو کیا تورات، کیا انجیل اور کیا قرآن، ہر ایک میں اللہ کا یہ وعدہ برحق موجود ہے۔ فرمایا وعدًا علی حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے برحق تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہوگا۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید پیدا کی، ساری کتابوں میں وعدے دیے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوگا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوشیاں مناؤ اس بیعت پر، اس سودے پر جو تم اللہ سے کر چکے ہو۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ جو بیعت تم نے اللہ سے کر لی، جو سودا تم نے اللہ سے کر لیا، اس پر خوشیاں مناؤ، یہ اعلیٰ ترین سودا ہے، یہ بیسٹ ٹریڈ ہے جو کوئی انسان کر سکتا ہے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ لفظ بیعت یہاں پر آیا ہے، 4 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، اور ہمارے دین میں ایک دینی جماعت قائم کرنے کے لیے جو بنیاد عطا کی گئی وہ بیعت کی بنیاد ہے۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ التوبہ آیت نمبر 111، پھر سورہ الفتح میں بیعت رضوان کا ذکر ہے، سورہ حدیبیہ میں جو ہوئی تھی اس کی آیت نمبر 10 اور 18 میں بیعت کا ذکر ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے حوالے سے افواہ پھیلا دی گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے، ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 اور 18 میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں خواتین کی بیعت کا ذکر آیا، گویا قرآن میں اشارہ بیعت کے حوالے سے۔ اسی طرح احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل یہ تلقین ہمیں ملتی ہے کہ تمہارا کوئی امیر ہو اور اس کی سمع و طاعت، اس کی بات سنو اور مانو، اور اس نظم کے تحت، اس ڈسپلن کے تحت دینی جماعت بننی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر بیعت لی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب سنن نسائی میں بیان کی ہے، 10 قسم کی بیعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی۔ خلفائے راشدین کی خلافت قائم ہوئی بیعت کی بنیاد پر۔ خلفائے راشدین کے بعد جب اسلام میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں نظام حکومت کے اندر، تو مختلف ادوار میں جو تحریکیں چلیں، حسین رضی اللہ عنہ کی تحریک، وہ بھی بیعت کی بنیاد پر۔ تو جتنی تحریکیں ماضی میں چلیں، جماعتیں بنیں، وہ بیعت کی بنیاد پر۔ یہی طریقہ قرآن سے، احادیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور امت کے مستقل عمل سے ہمیں ملتا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ اس بیعت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لی۔ اصلاً اللہ سے ہمارا سودا ہے، لیکن صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی تھی۔ تو بیعت ہے کسی کے ہاتھ پر، جیسے آج جب ہم سودا کرتے ہیں، کوئی ٹریڈنگ ہوتی ہے تو ہینڈ شیک ہوتا ہے، 2 ملکوں کے سفیر کوئی ٹریڈنگ کرتے ہیں، کوئی معاہدہ پورا ہوتا ہے تو ہینڈ شیک کرتے ہیں۔ اٹس اے سمبل آف دا ٹریڈ۔ یہ ہینڈ شیک، ہاتھ ملانا یا ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، یہ بیعت کی ایک علامت ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین کے ہاتھ پر ہوئی ان کے بعد۔ آج ایک دینی جماعت جو اللہ کے دین کے نفاذ اور نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد کر رہی ہو، اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہو، تاکہ اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کی جا سکے۔ جب نظام خلافت قائم ہو جائے، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی۔ یہ ہے دین میں جماعت سازی کا طریقہ، جو بیعت کا طریقہ ہمیں عطا کیا گیا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس بیعت، اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم اللہ سے کر چکے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ بندہ سب کچھ اللہ کی خاطر لگا دے، اللہ ہی کا ہو رہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے اور اس سودے کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے
بڑی جامعیت کے ساتھ بڑے کمپریہنسو انداز میں اہل جنت کی 9 صفات بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن حکیم ہمیں عطا فرمایا، 6236 آیات، لیکن اللہ کا مزید کرم اور احسان یہ ہوا کہ وقفے سے کہیں 1 آیت میں، کہیں 2 آیتوں میں، کہیں 3 آیتوں میں بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین کے تقاضے ہمارے سامنے واضح فرمائے ہیں۔ اسی طرح کی مثال یہ اگلی آیت نمبر 112 ہے، جس میں دین کے تقاضے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ ہمارے دینی فرائض بنیادی طور پر 3 ہیں، مسلمان کی حیثیت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت میں۔ نمبر 1، ہم خود اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ یہ 3 ہمارے بنیادی فرائض ہیں، انہی سے متعلق اب 9 صفات آ رہی ہیں، لیکن مزید تقسیم یہ ہے، پہلا دینی فریضہ ہے اللہ کی بندگی کرنا ذاتی حیثیت میں، اس کے متعلق 6 صفات بیان ہوئی۔ دوسرا بنیادی دینی فریضہ ہے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا، 2 صفات اس کے لیے بیان ہوئی۔ تیسرا اللہ کے دین کی جد و جہد کرنا تاکہ اس کو غالب کر سکے، اس کے لیے 1 صفت بیان ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلڈنگ ہم تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں تو بنیاد میں وقت زیادہ لگتا ہے، اس کے بعد فلورنگ اور فنیشنگ میں وقت کم لگتا ہے۔ افراد کی تیاری زیادہ مشکل کام ہے، 6 صفات بیان ہوئی۔ افراد مضبوط ہوں گے، اگلی منزلوں کو طے کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر 2 صفات، پھر 1 صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو 6 صفات پہلے دینی فریضے کے لیے، ہر بندہ مومن کے لیے 6 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے۔ توبہ کیا ہے؟ پلٹ آنا، زبان پر بھی استغفار کے کلمات ہوں، ندامت بھی ہو، آدمی دعائیں بھی کرے، لیکن اصل توبہ ہے پلٹ کر واپس آ جانا۔ العابدون، عبادت کرنے والے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، تو اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی اطاعت 24 گھنٹے کرنی ہے، ہر آن کرنی ہے۔ الحامدون، حمد کرنے والے، شکر کرنے والے۔ کروڑ نعمتیں اللہ ہی نے عطا فرمائیں، ہم کچھ نہ تھے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پوری کائنات ہمارے لیے سجا دی، بے شمار انعامات عطا فرمائے، ان پر اللہ کا شکر بجا لانا، یہ اللہ کی حمد کرنا ہے۔ السائحون، روزہ رکھنے والے۔ ایک مراد اور بھی لی گئی ہے، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کرنے والے۔ اس سے مراد رہبانیت نہیں، اس سے مراد کم پر قناعت ہے۔ آدمی دنیا سے اپنے آپ کو ریلیز کرے گا تبھی تو آخرت کی فکر کرے گا، تبھی تو آخرت کے لیے تیاری کرے گا، تبھی تو دین کے لیے جد و جہد کرے گا، تبھی تو جان و مال کو کھپائے گا۔ تو ایک ترجمہ کیا گیا ہے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، اور ایک ترجمہ کیا گیا روزہ رکھنے والے۔ اس میں بھی ظاہری بات ہے، آدمی بھوک اور پیاس سے گزرتا ہے تو دنیا کی لذتوں نعمتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ یہ صرف نماز کا رکوع سجود نہیں، بلکہ پوری زندگی میں اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام۔ یہ 6 صفات پہلے دینی فریضے کے لیے ہر بندہ مومن، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، اللہ کی عبادت کی کوشش کرے اپنی ذاتی حیثیت میں۔ تو یہ 6 صفات ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور ان صفات کو اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب 2 صفات آ رہی ہیں دوسرے بنیادی دینی فریضے کے لیے، اور وہ ہے دین کی دعوت کا کام۔ اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، اب انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ تو امتی ہونے کے ناطے ابھی ہمارا دوسرا فرض ہے کہ دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس ضمن میں 2 باتیں بیان ہوئیں، 2 صفات بیان ہوئیں۔ فرمایا الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، بدی سے روکنے والے۔ آدمی کو جہاں اختیار حاصل وہاں حکم چلے گا، اولاد ہے، بیوی ہے، فوراً حکم چلے گا، چھوٹے ہیں حکم چلے گا، ایک امپلائر ہے، امپلائیز پر حکم چلے گا۔ تو جہاں اختیار ہے وہاں حکم، اور جہاں اختیار نہیں وہاں تلقین، دعوت ہے، سمجھانا ہے، پہنچانا ہے، ڈائلاگ کرنا ہے۔ الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، بدی سے روکنے والے۔ اور اب تیسرے بنیادی فریضے کے متعلق ایک صفت، اور تیسرا بنیادی فریضہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔
جیسے اقیم الصلاۃ اللہ ہی کا حکم ہے نا نماز قائم کرو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 میں اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اس ضمن میں ایک صفت آئی، آگے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ کیا مطلب؟ زمین اللہ کی ہے، اس پر حکم اللہ کا نافذ ہونا چاہیے۔ گھر میں گلاس ٹوٹتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، توڑنے والا ہمارا بچہ ہو تب بھی غصہ آتا ہے۔ چلیے گلاس تو سستا ہوتا ہے، بچے نے ڈنر سیٹ کا باؤل ایک بڑا پیالہ توڑ دیا، اور زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ کے احکامات مٹنے میں غصہ آتا ہے، اللہ کا دین پامال ہے، ہمیں تکلیف ہوتی، اور اللہ جنت والوں کی صفت کیا بیان کر رہے ہیں؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ لیکن آج تو اللہ کے دین کی مغلوبیت پر ہمیں افسوس بھی نہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ صفت تو یہ بیان ہوئی، لیکن آج ہمیں تو تڑپ ہی نہیں۔ یہ خطہ زمین پاکستان کا یہ ملک ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا؟ اللہ تیرے دین کو نافذ کریں گے۔ وہ کہاں ہے اللہ کا؟ کچھ تو تڑپ ہونی چاہیے، قرآن ہونی چاہیے۔ یہ صفت ہے جنت والوں کی، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجئے، یہ صفات جن میں وہ جنت کے مستحق بنیں گے، وہ ہیں اصل میں سودے کے تقاضے پورے کرنے والے۔ اللہ ہمیں ان اہل ایمان میں شامل فرمائے، اور ان صفات کو اختیار کرتے ہوئے اللہ خود ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنی بندگی کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے روکا گیا ہے۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ مشرکین کے لیے وہ استغفار کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ جب کہ ان پر ظاہر ہو چکا کہ وہ جہنم والے ہیں۔ یعنی کہ جب معلوم ہو گیا کہ اب ایک شخص ایمان قبول نہیں کرنا چاہ رہا، قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا اور مشرک ہے، تو اس کے لیے استغفار کرنے سے روک دیا گیا۔ ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بہرحال انہوں نے بڑی حمایت بھی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن قبول نہ کیا کلمے کو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی آخری وقت تک سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہ مانے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ ان کے لیے استغفار نہ کیجیے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا، الا ام موعدتہ وعدہا ایہ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے کہ جو وہ اپنے والد سے کر چکے تھے۔ جب والد نے ان کو نکل جانے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میں جا تو رہا ہوں، اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ وہ وعدہ کر گئے تھے، لیکن اس موقع پر قرآن نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، وہ ایک وعدہ کر بیٹھے تھے اس لیے دعا کر رہے تھے، لیکن آگے فرمایا فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، پس جب ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ والد اللہ کا دشمن ہی ہے تو اس سے بیزار ہو گئے، پھر والد کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام نرم دل اور بردبار تھے، بڑی رقت اور نرمی تھی ان کے دل میں جو اللہ نے رکھی تھی۔ وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی کو اس کے بعد گمراہ کر دے جبکہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ اللہ ان پر واضح نہ فرما دے کہ کس چیز سے انہیں ڈرنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ مراد ہے کہ اللہ لا علمی میں کسی کی پکڑ نہیں فرماتا، بلکہ اللہ حق پہنچاتے رسولوں کے ذریعے اتمام حجت کیا جاتا ہے، پھر بھی لوگ قبول نہیں کریں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا آیت نمبر 15 میں وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیا کرتے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں۔ تو لا علمی میں کسی پر عذاب نہیں آتا، لا علمی میں کسی کی پکڑ نہیں ہوتی، اتمام حجت کیا جاتا ہے کتاب اور رسول کے ذریعے سے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ کا معاملہ آتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے، وہی موت دے گا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو نظر کرم فرمائی صحابہ پر جن سے خطا کا معاملہ ہو گیا، اور دیگر اہل ایمان کی مدد فرمائی،
ان سب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین اور انصار پر، جنہوں نے مشکل گھڑی میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد جب قریب تھا کہ ان میں سے فریق کے دل پھر جائیں۔ کمزوری تو آ رہی تھی، ایک تو منافقین کا معاملہ وہ تو الگ ہو ہی گئے تھے، لیکن بعض صحابہ میں کمزوری آئی تو اللہ نے توجہ فرما دی، معاف فرما دیا۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہم بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ اللہ انتہائی شفقت فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب آیت نمبر 118 آ رہی ہے جس میں ان 3 صحابہ کا ذکر آیا کہ جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا تھا۔ فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 پر بھی اللہ نے نظر کرم فرمائی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان پر تنگ ہو گئی زمین، بما رحبت، اپنی کشادگی کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان لوگوں پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئیں، وظنوا، اور وہ جان گئے، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں سوائے خود اللہ کی پناہ کے، وہی اصل پناہ دینے والا، اس کے مقابلے میں کسی کی پناہ کام آنے والی نہیں۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہیں 3 صحابہ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ہوا یہ تھا کہ کوتاہی ہو گئی، جا نہ سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر اعتراف کر لیا کہ یا رسول اللہ، جھوٹے بہانے نہیں بنائیں گے منافقین کی طرح، ہم سچ سچ کہتے ہیں، ہم سے خطا کا معاملہ ہو گیا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، آپ ہمیں پاک فرما دیجئے، جو چاہیں سزا تجویز فرما دیجئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بائیکاٹ کیسے ہوا؟ سلام کرتے تھے صحابہ اور اللہ کے نبی جواب نہیں دیتے تھے۔ کعب بن مالک کی ایک بڑی تفصیلی روایت ہمیں ملتی ہے بخاری شریف میں، پڑھنے کے لائق ہے، بہت بڑا ایک دل سے نکلا ہوا تبصرہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ فرماتے کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتا تھا، اللہ کے نبی منہ پھیر لیا کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی مجھے دیکھنا چاہتے تھے لیکن میں نگاہ اٹھاتا تھا تو آپ نگاہ پھیر لیا کرتے تھے، کیونکہ حکم تھا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ 40 دن کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ بیویوں کو بھی علیحدہ کر دو، پوچھا کہ طلاق دینے کا طلاق نہیں، بستروں سے علیحدہ کر دو۔ 50 دن تک یہ معاملہ رہا، بڑا سخت مرحلہ ان پر گزرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ پھر وہ ایک سوسائٹی تھی، صحابہ کو خوشی ہوئی، جیسے ہی معلوم ہوا لوگوں نے پہاڑوں پر ہی کھڑے ہو کر چیخنا شروع کر دیا، یا کعب مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یا ہلال مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یا مرارہ مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ ان پر بھی اللہ نے نظر کرم فرمائی۔ معلوم ہوا کہ قرآن صحابہ کرام کا ایسا طرز عمل ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جس میں بعض خطائیں بھی ملتی ہیں، لیکن یہ انسان تھے، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، خطا کے بعد پلٹ آنا یہی آدمیت ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، انہوں نے بھی استغفار کی، توبہ کی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ ہم سے بھی ہو جائے، جھک جانا چاہیے اللہ کی طرف، اس کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کرے، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں بڑی اہم ہدایت ہے اجتماعیت اختیار کرنے کے اعتبار سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑ دینا، اور یہ ہر دم مرتے دم تک مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑ دو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مرنا تو اسلام کی حالت میں مرنا۔ تو تقوی کا انتہائی مطالبہ یہ کہ ہر وقت گناہوں کو انسان چھوڑ دے، ہر وقت نافرمانی سے بچے۔ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اگر گناہ کی حالت میں موت آئے تو آدمی کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے جائے گا؟ اللہ اس بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو، اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو، گناہوں کو اور نافرمانیوں کو چھوڑ دو۔
اور فرمایا کہ اکیلے اکیلے نیک نہ بننا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اجتماعیت اختیار کرنے پر توجہ دلائی گئی۔ A man is known by the company he keeps، انگلش میں ہم کہتے ہیں نا، انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھے ماحول میں آ کر اطاعت پر آنا اور گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ نیکی کے ماحول میں نیکی کرنا آسان ہوگا، بدی کے ماحول میں بدی کرنا آسان ہوگا۔ تو سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر تقویٰ کی روش پیدا ہو سکے گی۔ اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے علیکم بالجماعہ، جماعتی زندگی اختیار کرو، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، علیحدہ رہنے سے بچو۔ انفرادی زندگی اسلام میں پسندیدہ نہیں کہ آدمی اکیلے اکیلے رہے، اجتماعیت کو چھوڑ دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، سنن دارمی شریف میں فرمایا کہ لا اسلام الا بجماعہ، اسلام ہے ہی نہیں جماعت کے بغیر۔ تو جماعتی زندگی اختیار کرنا، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ انسان تقویٰ کی روش پر گامزن رہ سکے۔ اللہ ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے اور نیک لوگوں سے تعلق قائم کرنے اور اجتماعیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔